نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أمر تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں آپ میرے مزاج سے واقف ہیں میرے متعلقین بیٹھے ہیں دوست اور جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں میرا انداز یہی ہے سادہ سا انداز ہے اور یہ بھی میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا داد بھی نہیں مانگوں گا جن کو سنا رہے ہیں بس وہ جانے اور ان کا رب جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ قاضی صاحب اور میں اپنے علماء دوستوں سے بھی نعت خوانوں سے نقیبوں سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے داد نہ مانگا کریں آپ کی بس توجہ ہو مدینہ شریف کی طرف بس حضور کو سناتے جائیں حضور کو سناتے جائیں حضور خوش ہوگا تو یہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کلیم و نجی کلیم و نجی مسیح و صفی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے سرکار کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا امہ حق اہل سنت زندہ باد پر روحانی ماحول بنائیں کوئی بات نہ کرے ایک دوسرے سے کوئی تبصرہ نہ کرے کہ قاضی صاحب کیسے بول رہے ہیں بس سنتے جائیں اور توجہ مدینہ شریف کی طرف رکھیں بعد میں کر لینا بھی تقریر اچھی کی ہے یا نہیں کی یہ بعد میں رکھ لینا ابھی حضور کی حاضری میں بیٹھو پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے ہر بندے پر کرم ہو جائے گا بلکہ پورے ماحول پر کرم ہو جائے گا آئیے
اس ماحول کو نورانی بنانے کی کوشش کریں. حضور کی بارگاہ میں عرض کریں حضور ان راؤ صاحبان نے میرے شاگرد ہیں فہیم اقبال، نعیم اقبال اور سرفراز، ان کے والد صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے. انہوں نے محبت میں اس گلی کو حضور کے ذکر کے لیے سجایا ہے. یا اللہ ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو بھی سجا دے، ان کے والد صاحب کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سجا دے میرے مولا. حضور کی بارگاہ میں توجہ رکھیں، بے ادبی نہ ہونے پائے، کوئی دانت نہ نکالے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ حضور کی حاضری کا جلسہ ہے. جہاں جتنا ادب کرو گے اتنا زیادہ پاؤ گے. میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں، کپ ہے نا چائے کا، اس میں بزرگوں کا پنجابی کا ایک اکھان بھی مشہور ہے، ایک کہاوت بھی مشہور ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا. سنا ہوا ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال سمجھ لیں، کپ ہو چائے کا، اس میں آپ 2 دانے چینی کے ڈالے، میٹھا ہو جائے گا؟ بولو نا ذرا. وہ تو چمچ پورا اس میں ڈلے گا پھر جا کے وہ کپ میٹھا ہوگا. بس یہی مثال سمجھ لو، جتنا حضور کا ادب کرتے جاؤ گے حضور تمہیں اپنے پاس بلاتے جائیں گے، اور جتنی بے ادبی کرتے جاؤ گے دور ہوتے جاؤ گے. رب تمہیں اپنے محبوب کے قریب آنے ہی نہیں دے گا، وہی آئے گا جو ادب کرے گا. کیوں کہ بخاری صاحب نے فرمایا تھا کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزید اینجا. ہماری کیا مجال ہے، یہاں تو جنید بغدادی جیسے بھی تم ساد کر کھڑے ہیں کہ اونچی سانس سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو پورا ماحول نورانی بنائیں اور وجدانی بنائیں، ہو سکتا ہے حضور کی کرم کی نظر ہو جائے. تو یہ سنیے، کلیم و نجی مسیح و سبھی سے کہیں نہ بنی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری جو خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. توجہ رکھیے گا. تمہاری چمک اب یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے درمیان میں اوٹ آ جائے، پردہ آ جائے، اس کی روشنی بدم ہو کر جائے گی. دوسری طرف ماحول اندھیرے کا رہے گا. جہاں یہ روشنی ہوگی وہاں جگمگ ہوگی. لیکن حضور کے حسن و جمال کی روشنی یہ ہے کہ حضور باطن کو بھی جگمگا دیتے ہیں، حضور دلوں کو جگمگا دیتے ہیں، حضور کی محبت سے دل آباد ہو جاتے ہیں. تو ذرا میں پھر آپ کو پیغام دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. حضور کے گنبد خضرا اور کعبہ شریف کا تصور ذہن میں لائیے گا، کیونکہ ہمیں کہیں سے بھی خیرات اتنی نہیں مل سکتی جس سے ہمارا دامن بھر جائے. یہ کائنات میں فقط در مصطفیٰ ہے، جہاں پر ایک صدا لگاؤ گے اتنا کچھ مل جائے گا، تمہارا دامن تنگ ہوگا، عطا میں کمی نہیں آئے گی. تو سنیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سبق، اسی کا نشان تمہارے لیے. سباب چلے ہوا دو قسم کی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو دلوں کو خوش کرنے والی ہو جو صبح کے وقت چلتی ہے. اللہ آپ کو صبح کی ہوا کھانے کی توفیق عطا فرمائے.
اور وہ کب اس کو استعمال میں لا سکو گے؟ جب فجر کی نماز پڑھو گے تو وہ ہے، اس کا نام ہے باد صبا. اس ہوا کا نام کیا ہے؟ باد صبا. اور اگر گرم ہوا چلے تو اس کا نام ہے باد سموم، جو دلوں کو جلاتی ہے، چہروں کو جلا کے جھلسا دیتی ہے. یہ باد صبا ہے جو دلوں کو بھی جگمگا دیتی ہے. صبا وہ چلے. آج ایک میرا سبق بھی، میرا پیغام بھی لیتے جائیں. بعض اوقات لوگ کچھ مشغلے ایسے اختیار کر لیتے ہیں جو فائدے مند نہیں ہیں. آپ جانتے ہی ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. ایسے مشغلے، ایسی ہابیز جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا. اور ان سے اگر پوچھا جائے اللہ کے بندے یہ کیوں کر رہے ہو ایسا، تو وہ جواب میں کہتے جی وقت گزاری کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. اللہ کے بندو، وقت اتنا آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک اتنا وہ بے حکت ہے کہ اس کو گزارنے کے لیے فضول قسم کے کام اختیار کیے ہوئے ہیں. آؤ جب بھی کبھی وقت گزارنے کا یا انتظار کرنے کا تمہیں موقع ملے، تسبیح نکالو، نبی پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو. ایک بات. دوسری بات، اگر رات آپ کو یکدم نیند کھل جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک انعام ہوتا ہے. 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے آپ کی یکدم نیند کھل جائے تو علماء فرماتے ہیں رب تمہیں خود فرشتوں کے ذریعے سے جگا رہا ہے، اور بندے اٹھ مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں. تو وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اٹھو، وضو کرو، رب سے جو مانگو گے عطا ہو جائے گا. پھر ہاتھ میں تسبیح رکھو، بے شک لیٹ جاؤ، سر سرانے پہ رکھو اور مدینہ شریف کا تصور کرتے کرتے درود و سلام پڑھتے جاؤ. ہو سکتا ہے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے. تو وقت کو بے وقت نہ سمجھو، اس کی قدر کرو. جو وقت ایک دفعہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، تو اس کو فضول نہ کاموں میں گزارا کرو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے. علماء لیوا کہتے ہیں پرچم. اور یہ دنیا کا پرچم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے میدان حشر میں پرچم، جو نبی پاک علیہ السلام کا پرچم ہوگا، اور اس کے نیچے ہم سب کو پناہ ملے گی. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے خنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے. یہ انسان کی سائیکی ہے، نفسیات ہے. بچپن میں ہم نے ماں کی گود میں وقت گزارا، تو پنجابی میں ماں کو اماں بھی کہتے ہیں. اصل میں یہ ہے امان، کیونکہ کسی کو کسی جگہ پر امان نہیں مل سکتی جو ماں کی گود میں اللہ نے امان رکھی ہے، اس لیے اسے اماں کہتے ہیں. تو جب بھی کبھی، چاہے بے شک سفید داڑھی والا بھی بندہ ہو جائے، اگر کانٹا چبھ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، تو اس کی زبان پر کیا آتا ہے؟ اماں. اماں کا لفظ آتا ہے. تو وہ بچپن کی جو ٹریننگ ہے وہ ساری زندگی پر محیط ہے. اے اللہ کے بندو، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں تم لوگوں کو میلاد کیوں پڑھاتے ہو، کیوں سناتے ہو؟ ان کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ میلاد شریف کی ایک ٹریننگ کا نام ہے. ہم یہاں میلاد شریف ان کو پڑھاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، کل قیامت والے دن حضور کے پرچم کے نیچے یہ میلاد پڑھتے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے
ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے. قیامت والے دن کافروں سے کہا جائے گا بلاؤ جن کو دنیا میں جن بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے, بسم اللہ تو والعزا کہا کرتے تھے, آج ان کو بلاؤ. تو حدیث پاک میں ہے کہ کافر ہیبت سے گنگ ہو جائیں گے, ان کی زبانیں بول نہیں سکیں گی, دل اچھل کر یہاں گلے تک آ جائیں گے. اتنا ہولناک منظر ہوگا, اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ رشتے اپنا وجود ختم کر بیٹھیں گے. باپ بیٹا ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن ان کو ایک دوسرے کا تعارف نہیں ہو رہا ہوگا. فقط ایک ہی ان کے سامنے منزل مقصود ہوگی کہ اللہ ہمیں آج معاف کر دے, ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے. اور علماء نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا ہے. ساری کائنات کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے جا کر کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے. تو حدیث پاک میں ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, آج اللہ بڑے جلال میں ہے, اللہ اپنے بڑے غضب کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے, وہ بھی کہیں گے یہی, لیکن فرما دیں گے کہ میں تمہاری رہنمائی اتنی کر سکتا ہوں, آج اللہ کے غضب اور جلال کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. اگر کوئی عرض کر سکتا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے, ان کی بارگاہ میں جاؤ. اور علماء یہاں بیان فرما رہے, انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. کیا کہیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے جو معروف معنی ہے کہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. ایسے ہے نا. اچھا, کسی ایک مرد درویش نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا, نفسی میری جان. اس کا کیا معنی ہے؟ میری جان. متکلم ہوا نا, میری جان, واحد متکلم. نفسی میری جان. گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی کہے گا کہ اللہ کے غضب اور جلال کے سامنے اور کوئی نہیں عرض کر سکتا نفسی نفسی, میرے محمد میری جان ہے, ان کی خدمت میں جاؤ. وہ محمد نفسی جو میری بھی جان. آدم کہے گا نفسی محمد میری بھی جان, نوح کہے گا نفسی محمد میری جان. جس طرح بزرگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا تو تو میری جان ہے, یہ میرا بیٹا میری جان ہے, یہ میری بیٹی میری جان ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی میرا محمد میری جان ہے, ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ, تمہاری بگڑی بن جائے گی. اس کا یہ معنی بھی ہے. لیوا کے تلے ثنا میں کھولے ہم سب کی زبان تمہارے لیے. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے, اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. انشاءاللہ مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے, کوشش کریں گے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں میں ویسے لمیٹیشن اگر لگ جائے تو پھر اس کا خیال رکھتا ہوں. اچھا مجھے اتنی خوشی ہے, الحمدللہ اتنی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری محفل پاک پر نورانی رنگ چڑھ گیا ہے, نور کی برسات ہو گئی ہے. اور میں یہ مثال بھی پیش کرتا رہتا ہوں, کیوں کہ آپ کا رخ صحیح ہو گیا ہے. آپ اس وقت ذہنی اور قلبی طور پر, ارادی طور پر محفل میلاد پاک میں موجود ہیں. ان بچوں نے آپ کو بلایا, دعوت دی, سپیکروں پر بھی اعلان ہوا. آپ دور و نزدیک سے سارے معزز مہمان, میرے نزدیک سارے حضور کے سارے غلام
معزز مہمان یہاں آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آپ اس وقت ارادتاً صرف ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پہلی ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو یہ بھی خود راضی ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے۔ تو آپ کا رخ اب مدینہ شریف کی طرف اور مکہ شریف کی طرف صحیح ہو گیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ نل سے ہم پانی حاصل کرتے، جگ آپ نے ٹوٹی کے نیچے رکھا، اس کا رخ ٹوٹی کی طرف ہوگا تو بھرے گا۔ اگر اس کو الٹا کر دیں یا اس کو ترچھا کر کے رکھ دیں، بے شک 2 گھنٹے ٹوٹی چلتی رہے، پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی، جگ نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ اس کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ 2 گھنٹے 4 گھنٹے محافل میلاد میں بیٹھتے ہیں، عرس کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آتی، ان کا ذہن نہیں بدلتا، ان میں نیکی کا تصور پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے آئے ویسے چلے گئے، 2 پلیٹیں چاولوں کی کھائی اور واپس چلے گئے۔ اللہ کے بندو، صرف چاول کھانے کے لیے نہیں آئے، اپنے روح کو بھی غذا دینے کے لیے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ جب سے یہ نمود و نمائش آئی ہے نا میلاد شریف میں، روحانیت رخصت ہو گئی، لوگوں ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں نہیں بھیگتی، اور ہو اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر اور بندے کے چہرے پر ہنسی آئے، وہ دانت نکالتا رہے۔ یہ کوئی آپ کسی سیاسی جلسے میں بیٹھے جو ایک دوسرے کو ہنس کے دیکھ رہے، یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا مقام ہے۔ تو آپ کا رخ جب مکہ شریف اور مدینہ شریف کی طرف سیدھا ہو جائے گا تو جس طرح وہ جگ 10 سیکنڈ میں بھر جائے گا، تمہیں بھی حضور کی کرم نوازی سے 1 سیکنڈ میں تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ گھنٹے تو بہت بعد کی بات ہے، 1 سیکنڈ میں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی اور آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ورنہ معاشرے میں چلتے پھرتے انسان ہمیں درندے نظر آ رہے ہیں۔ درندوں کا کام ہے وہ رحم نہیں کرتے، وہ اپنے پنجے سے جس پر حملہ کرتے ہیں اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور آج کل انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے نا۔ آئیے حضور کے در رحمت پر آئیں، آپ کو حضور کی رحمت کے تذکرے سنائیں تاکہ آپ کا دل سخت ہے وہ نرم ہو جائے۔ اور دل کی نرمی کتنی ضروری ہے، کسی ذمہ دار سے پوچھو، اچھی کوالٹی کا، جیسے بھٹا صاحب بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی اپنے آپ کو، آپ اپنے ذہن کو پیوریفائڈ کر لیں کہ دنیا داری اور دین داری میں لوگوں نے تقسیم کر دی۔ جو داڑھی والا ہے یہ تو ہے جی دین دار، اور جو جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ ہے جی دنیا دار۔ یہ تقسیم آپ کی سرے سے غلط ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ حدیث پاک پہلے بھی میں نے سنائی، آج بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، حضور میں پیشے کے حساب سے درزی ہوں، میرے پیشے کے بارے میں بتائیں یہ کیسا ہے۔ جو بھی درزی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو لوگ محنت سے ہاتھ کی کمائی سے رزق حلال حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں۔ ورنہ جا کے بازار میں دیکھو، آج جمعرات تھی، ٹولیوں کی ٹولیاں بیکاریوں کی، اللہ معافی دے، یہ وہ مسلمان قوم ہے جو لوگوں کو دیا کرتی تھی، اور آج پوری دنیا میں آپ یہ ریشو دیکھ لیں، سب سے زیادہ بیکاری ہے تو مسلمانوں میں ہے، جو یہ ان کا کام ہے۔ جبکہ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ہاتھ کون سا ہے؟ دینے والا۔ اور یہ ہاتھ کون سا ہے؟ لینے والا۔ حضور نے فرمایا اس ہاتھ کا رب سے مانگو، اللہ تمہیں یہ ہاتھ دینے والا عطا فرمائے، کبھی لینے والا نہ بنائے۔ اور یہ جو مال و دولت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من قتل
दूना माली ही फहुवा शहीदुन, जो बंदा अपने रिज़्क़ हलाल के माल को बचाते हुए डाकुओं और चोरों से लड़ते हुए शहीद वो मारा जाए, हुजूर फरमाते फहुवा शहीदुन, वो शहीद है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह मैं दर्जी हूं, मेरे पेशे के बारे में हुजूर ने फरमाया अगर तू ईमानदारी से लोगों के कपड़े सीता रहे तो क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पर हजरत इदरीस तेरा इंतजार करके जन्नत में ले जाएंगे। कचहरी लगी हुई थी, एक और को भी हौसला हो गया। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं पेशे के हिसाब से मिस्त्री हूं, ये मकान बनाने वाला मिस्त्री, मेरे पेशे के बारे में क्या हुक्म है? आजकल के अल्लाह सब मिस्त्रियों को 108 घंटे ड्यूटी देते, लेकिन अगर उन्होंने मालिक की सीमेंट की बोरी में गड़बड़ कर ली तो सारे 8 घंटों की मेहनत जाया हो गई। तुम अपने मालिक का भला सोचो, मालिक के दिल में अल्लाह राम डाल देगा तुम्हारे में। तो अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पेशे के बारे में क्या हुक्म है? सरकार ने फरमाया क्या अगर तू ईमानदारी से लोगों के मकानात बनाता रहेगा तो क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पर जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम तेरा इंतजार करके जन्नत में ले जाएंगे। तीसरा खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मैं लोगों के बच्चों को सबक देता हूं, पढ़ाता हूं, ये जितने भी मुअल्लिमीन हैं, असातिज़ा किराम हैं, ये बहुत बड़े दर्जे वाले लोग हैं, लेकिन आजकल ट्यूशन माफिया ने और यानी पूरी हमारी जो एजुकेशन है वो टोटली कमर्शलाइज हो चुकी है। बच्चों के दिलों में उस्ताद का अदब नहीं है और उस्ताद के दिल में बच्चों की खैर खाही नहीं है। बस वक्त गुजर रहा है और एक अजीबो गरीब कौम तैयार हो रही है जो अदब से दूर होती जा रही है। अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलना, अपने बुजुर्गों के सामने ऊंची आवाज में बोलना, ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? अदब कहाँ चला गया? वो यही वजह है कि हम गाफिल हो गए अपनी इस नौजवान नस्ल को समझाने के लिए। तो अर्ज की या रसूलल्लाह मैं लोगों के बच्चों को सबक देता हूं, मेरे पेशे के बारे में क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया अगर तू ईमानदारी से दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझकर उनकी तालीम और तरबियत करता रहेगा तो क़यामत वाले दिन हजरत खिज़र तेरा इंतजार करके जन्नत में ले जाएंगे। एक और शख्स खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह मैं पेशे के हिसाब से ताजिर हूं। तो बात से याद आ गया, पेशे के हिसाब से मैं तिजारत करता हूं। हमारे अल्लाह पाक दुकानदारों को भी उनके दिलों में भी रहम डाले, जिस तरह वो बड़ी उम्र वाले को सौदा देते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा आ जाए उसको भी उसी ईमानदारी से सौदा दें। बड़े ने जो अगर देख रहा है कि वजन कम है या ज्यादा, चीज खोटी है या खरी, बच्चे ने तो कोई एहतजाज नहीं करना, उसे क्या पता, माँ ने भेजा जा फलां शाय लेके आ। तो अब उस दुकानदार का फर्ज है, बच्चा तो एहतजाज नहीं कर सकेगा पर तेरा रब तो तुझे देख रहा है, अपने गले में हराम पैसा न जाने दे, हलाल पैसा लेकर जा ताकि तेरी औलाद फर्मा बरदार रहे, तेरी औलाद हुजूर की हुक्मदार रहे और अच्छा और नेक मुसलमान बनकर रहे। तो अर्ज की या रसूलल्लाह मैं पेशे के हिसाब से तिजारत करता हूं, मेरे पेशे के बारे में क्या हुक्म है? तो हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अगर तू दुनिया में ईमानदारी के साथ दुकानदारी करेगा, तिजारत करेगा, तो क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पर मैं मोहम्मद तेरा इंतजार करके जन्नत में ले जाऊंगा। और दुकानदारों ये दुनियादारी नहीं है, ये हुजूर को खुश करने का अड्डा है जहां पे आप बैठे हैं। हुजूर को खुश करे, तुम्हारा गल्ला भी भर जाएगा, तुम्हारे गोदाम भी भरपूर रहेंगे और हुजूर भी राजी हो जाएंगे। तो मैं बात वहां से चली कि जिम्मेदार अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर आए, लेकिन प्रॉपर तरीके से जमीन में हल न चलाए, पैसे बीज बखेर दे। तो उसने क्या किया? अपने पैसे जाए किए। जब तक जमीन नरम नहीं होगी बीज उग नहीं सकता। इसी तरह जब तक आपका दिल खौफ खुदा से और हुब्बे मुस्तफा से नरम नहीं होगा
तुम्हारे हाथों और आंखों से नेकी हो ही नहीं सकती। आइए, ये किश्ते अव्वल है, इसको पहले दिल को साफ करें, और दिल को साफ करने के लिए हुजूर का मिलाद जरूरी है, हुजूर का तज़किरा रहमत जरूरी है। और जो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको आमादा किया कि आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं, आप सुनने के लिए हमतन गोश हो जाएं, फिर जाके आपको आपके इल्म में इजाफा होगा। हमारी कौम को बड़े अजीब तरीके से डिरेल किया जा रहा है, अमल की बहुत सारी कमियां पैदा हो गई, और उसकी वजह यही है कि मुआशरे में जुल्म और तशद्दुद फैलता जा रहा है। मोहब्बत और रहम और हमदर्दी, ये चीजें अब हमें बाजार से तो मिलती नहीं है। भाई आप ले सकते हैं कि हमदर्दी, कि मैंने 2 किलो हमदर्दी किसी दुकान से लेनी है, आपको ये नहीं मिलेगी। क्यों? कि ये चीजें दुकान पर बिकने वाली नहीं है। हमदर्दी, मोहब्बत, इश्क, ये मिलेगा तो मिलाद शरीफ में मिलेगा, ऐसी जगहों पर मिलेगा जहां पर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र किया जाए। तो आइए, कुरान पाक ने क्या फरमाया? कुल, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास, तमाम इंसानों से खिताब है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ इंसानों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। तो जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हुजूर सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है, हर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब औलाद आदम में शामिल है ना। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई माने या ना माने, हुजूर अल्लाह के रसूल है उसकी तरफ। और मिशकात शरीफ की हदीस पाक, हुजूर फरमाते, कान नबिय्यु युबअतु इला कौमिही खासतम व बुइस्तु इलन नासि आम्मा। उससे पहले जितने अंबिया आए वो किसी एक खास कौम की तरफ नबी बनकर आए, और मैं सारी इंसानियत की तरफ रसूल बनकर आया हूं। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम की सारी नस्ल आदम क़यामत तक, उनको तमाम इंसानों को 120 सफों में खड़ा किया जाएगा। सफ बंदी होगी और 100 कितनी सफे होगी? 120 सफे होंगी। और हुजूर फरमाते हैं, खुश होकर फरमाते हैं कि उन 120 जो मोमिन लोग होंगे, उन 120 में से 80 सफे मेरी उम्मत की होंगी। हुजूर ने इस पर तफाखुर फरमाया। हुजूर खुश होकर फरमाने लगे कि 120 में से 80 सफे हुजूर की उम्मत की होंगी, हम गुलाम उन सफों में खड़े होंगे। ये ट्रेनिंग हो रही है। मिलाद शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने की एक तरबियत है। मुझे एक और बात याद आ रही है, हजरत सिद्दीक अकबर, सब कहे रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हैं खलीफा अव्वल। बोलो ना जरा, नहीं ऊंची आवाज से बोलो, खलीफा अव्वल, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की, हुजूर अभी जाहिरी तौर पर आप हयात हैं, और उन सरकार के हुक्म से आपने सहाबा कराम को मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर इमाम बनकर नमाजें पढ़ाई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब मदीना शरीफ गए, अब अच्छा, कुछ लोग, हमारे कुछ दोस्त, वो ये भी सवाल करते हैं, ये मिलाद शरीफ कहां से साबित है? मक्का वालों ने नहीं मनाया। तो उनसे गुजारिश है, मक्का वालों ने तो कलमा भी नहीं पढ़ा था, उस वक्त उनको तो हुजूर की कदर मंजिलत का पता ही नहीं था, वो क्यों मिलाद मनाते? जब हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए
انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال رب کا محبوب ہے، وہ قدردان تھے، انہوں نے حضور کا میلاد منایا۔ تو جو قدردان ہیں وہ میلاد شریف مناتے ہیں، جنہیں قدر نہیں ہے وہ نہ منائیں۔ ہم تو مناتے رہیں گے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف کے 4 راستے، جس طرح کرم پور شہر کے 4 داخلی راستے ہیں نا، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 لوگوں کو ہائر کیا، ان سے فرمایا تنخواہ میں تمہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ تنخواہ ابو بکر اپنی جیب سے تمہیں دے گا، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ مدینہ شریف کے داخلی راستوں پر بیٹھ جاؤ، اور جو اجنبی پہلی دفعہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے آ رہا ہے اسے مدینہ شریف کے باہر کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آنے کا ادب سکھانا ہے۔ پیسے میں دوں گا تاکہ کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھے حضور کی بارگاہ۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب۔ تو سرکار کی نبوت اور رسالت بھی ساری انسانیت کی طرف ہے، اس لیے۔ اور حضرت ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور ایک اور اعزاز بھی بتا دوں، حضور کو وضو کرانے والا لوٹا بھی پکڑا کرتے تھے، اور پھر حضور نے اس کے انعام میں آپ کو ایسا نوازا کہ سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قل یا ایھا الناس، اس ناس میں انسان بھی شامل ہے اور جن بھی شامل ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ان میں مومن اور کافر کی تقسیم ہے، کچھ حضور کو ماننے والے ہیں، کچھ بے ادب ہیں، نہیں ماننے والے۔ اس طرح آپ دیکھیں 6-7 ارب کی آبادی ہے، عیسائیوں کا تعداد پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے مسلمانوں سے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے خود فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں فقط بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور انجیل برناباس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، انجیل برناباس اٹھا کر دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation، کہ میں فقط بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور جب اب باری آئی آمنہ کے لال کی، حضور نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل نہیں بلکہ ساری انسانیت کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور کی رسالت عالمگیر ہے، سب پر حاوی ہے حضور کی رسالت، لیکن ان 2 مخلوقات کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے مان لو چاہے انکار کر دو۔ کون کون سے؟ انسان اور جن۔ ان 2 کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب جانتی بھی ہے حضور کو، مانتی بھی ہے حضور کو، پہچانتی بھی ہے، چاہے درخت ہو، پتھر ہو، درندے ہو، پرندے ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ آمنہ کے لال۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضرت صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ اونٹ تھے ان کے پاس بہت زیادہ، تو جو جن گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں حلال جانور، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کو گھٹیا پیشہ نہ سمجھیں، اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آج کے بعد اپنا ذہن بدل لو، اگر کسی کے گھر میں گائے بھینس بکری موجود ہے تو ان جانوروں کو پالنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور دیکھا نا کبھی آپ نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ، لمبا چوڑا، اگر غصے میں آ جائے تو انسان کا کچومر نکال دے، لیکن اللہ نے اس کو تمہارا اتنا فرما بردار بنایا، تمہارا اتنا وفادار ہے، اور تمہاری 10 سال کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کی مہار پکڑ لے، یہ انکار نہیں کرتا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ مثال دی گئی ہے
کہ وہ اونٹ ہو کر تمہارے بچے کا فرما بردار ہے، تم انسان ہو کر اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ تمہیں بھی اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بننا چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ تو صحابی رسول نے اونٹ پالے ہوئے تھے، نکل گئے تلاش کرتے کرتے ایک وادی میں پہنچے۔ آج کل تو آبادی زیادہ ہے، لیکن سعودی عرب میں تو اب بھی آبادی بہت کم ہے، وہ صحرا ہی صحرا ہیں، چند گنتی کے شہر ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادی زیادہ ہے، ورنہ ہمارے سندھ میں دیکھ لیں بہت زیادہ یعنی ویرانے ہیں۔ تو وہ ایک ویرانے میں پہنچے، اونٹ پکڑ لیے، اونٹ مل گئے، لیکن تھک گئے، سفر تھا بہت زیادہ، ارادہ کیا میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ انداز نعرہ میرا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، اس جہان پیڑوں نالوں تھلے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس وقت عرب میں یہ رواج تھا، وہاں جنات، آج بھی جن تو موجود ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ سونے سے پہلے نعوذ بعزیزی ھذا الوادی، میں سونے سے پہلے اس وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں تاکہ کوئی چور ڈاکو نہ مجھے نقصان پہنچائے نہ میرے اونٹوں کو۔ یہ کہہ کر ایسے لیٹنے ہی لگے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، اللہ کے بندے اگر تو نے پناہ لینی ہے تو اللہ کی پناہ حاصل کر، جو غضب اور جلال کا مالک ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے کہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے، اور اس نے دوبارہ کہا، انہوں نے پوچھا اے بولنے والے بتا تو صحیح آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی حضور کا صحابی ہوں، اور میں بھی انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں بھی جنوں میں سے ہوں، ایک جن ہوں اور حضور کا صحابی ہوں، عمر بن عقال میرا نام ہے، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ پناہ اللہ کی حاصل کر اور جلدی اٹھ، حضور آمنہ کے لال اللہ کی رحمت بن کر مدینہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں، ان کی خدمت میں پہنچ جا۔ آپ اٹھے، وہ تھکن بھول گئے، فرمانے لگے میں چلا تو جاؤں حضور کی بارگاہ میں، کہ میرے ان اونٹوں کا کیا بنے گا جنہیں میں بڑی مشکل سے میں نے پکڑ کے یہاں اکٹھا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عصال جو صحابی رسول ہیں اور جنات میں سے ہیں، وہ فرمانے لگے آپ حضور کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کریں، رہ گئے آپ کے اونٹ، وہ میں جانوں یا میرا رب جانے، آپ کے اونٹ میں گھر پہنچاؤں گا، آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ہم میلاد شریف پر مسجدوں میں سپیکروں پر اعلان اس لیے کرتے ہیں، اب زندگی کا پتہ نہیں ہے، ارادہ کرو حضور کے میلاد میں آنا، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اور اگر زندگی ہے تو آ کے حضور کی میلاد میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہارے دین اور ایمان کو اللہ پاک نئی تازگی عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک اونٹ پکڑا، اس نے سواری کی اور دوڑاتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ جمعے کا دن مسجد نبوی شریف کے سامنے آئے، اور سبحان اللہ، مسجد نبوی کا ذکر آ گیا۔ کتنے یہاں جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک سب کو وہ عطا فرمائے، اور مبارک ہو سعودی گورنمنٹ نے وہ پابندی ختم کر دی ہے 6 فٹ والی، اب کندھے سے کندھا ملا کر حرمین میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب عمرہ شروع ہو جائے گا، حج شروع ہو جائے گا، اور پھر عاشقوں کو روحانی غذا ملنی شروع ہو جائے گا۔ آج کل تو مسجد نبوی شریف کے ترکوں نے کیا خوبصورت انداز بنایا ہے، محراب اور برآمدے اور ستون، سبحان اللہ،
وہ وقت بھی یاد کرو. میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں جب حضور نے اپنے ہاتھوں سے مزدوروں کے ساتھ مل کر اپنی مسجد تعمیر فرمائی اور مٹی اور گارا حضور لے کر آتے رہے اور داڑھی شریف زلفیں شریف یہ سینہ مبارک کے بال مبارک مٹی سے اٹ گئے اور کھجور کے تنوں کی چھت ستون نیچے اور فرش کچا. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے جب بارش آ جاتی تھی تو ہمیں سجدہ کرنے کے لیے خشک جگہ نہیں ملتی تھی. ہم باہر مدینہ شریف سے پتھر کے روڑے اٹھا کر لاتے تھے اور پانی والی جگہ پر ان کو بچھا کر ان پہ سجدہ کیا کرتے تھے. اور آج کل کے مسلمانوں کو ہر مسجد میں نرم موٹے موٹے قالینوں پر بھی سجدہ نصیب نہیں ہے اور صحابہ کرام پتھر پر بھی سجدہ کیا کرتے تھے. واپس آ جاؤ. کہاں تک جاؤ گے بغاوت کرتے کرتے؟ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں واپس آ جائے. نماز کو اختیار کرے اور ہر نیکی کے کام کو اختیار کرے. آپ وہاں پہنچے, جمعے کا دن, جمعہ کی نماز ہو چکی تھی, صحابہ کرام مسجد سے نکل رہے تھے. آخر میں حضرت ابو ذر غفاری باہر آئے, سیدھے آپ کے صحابی رسول کے پاس پہنچے, ابن فاتح کے پاس, اور فرمایا اے سوار, تجھے مسجد کے اندر ہمارے آقا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. کبھی ہمیں بھی خواب میں اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے, کوئی بزرگ آ کے کہہ دے تیاری کر تجھے حضور بلا رہے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آج میں دوبارہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, رات کو اگر اچانک نیند کھل جائے تو آپ نے وہ موقع ضائع نہیں ہونے دینا. تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے جانا. ایک تسبیح, 2 تسبیحاں, 3 تسبیحاں. آخر آپ کو ایسی نیند آئے گی ساری رات مکے اور مدینہ شریف کی زیارتیں کرتے رہو. تجھے حضور بلا رہے ہیں. اب یہ پہلی حاضری ہے ان کی. سفر سے تھکے ہوئے, کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے, اور آج کل معاملہ بدل گیا ہے نا. ہم جس کے کاٹن کا سوٹ ہو, بوسکی کا سوٹ ہو, اس کو تو کھڑے ہو کر ملیں گے, اور جس کا جو مزدور ہوگا, جس کے ہاتھ کالے ہوں گے کوئلے کے ساتھ, یا وہ مستری ہوگا, اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. آئیے وہ حضور کا غلام سمجھ کر اس کا ادب کریں, اس کی عزت کریں. یہ بدلے یہ معیار. عزت اور بے عزتی کے یہ معیار ہرگز نہیں ہے, بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ جو متقی ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر, اس کی عزت کی جائے, اس کا احترام کیا جائے. میں اکثر قرخانیوں میں بھی یہ پیغام دیتا ہوں, کسی مزدور کو ہوئے کر کے نہ بلاؤ. اس کے ماں باپ نے اس کا اچھا نام رکھا ہوا ہے. یہ کیوں آپ زیادتی کرتے ہیں؟ اگر کوئی غریب ہو, اس کا نام محمد بخش ہے, تو آپ اسے ممی کیوں کہیں گے؟ کیوں؟ وہ غریب ہے اس لیے. کیا اس کا نام محمد کے نام پر نہیں ہے؟ اس کو بھی ادب سے بولو, بھائی محمد بخش, بھائی احمد یار, بھائی محمد افضل. یہ القاب اس کو دیں تاکہ اس کو احساس ہو میں جو محنت مزدوری کر رہا ہوں یہ کوئی غلط کام نہیں, یہ تو جہاد ہے اصل میں. تو حضور نے بلایا. اب وہ پہلی حاضری ہے. سرکار کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوئے, سلام عرض کیا. نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا. اور جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں, افشوا السلام, آپ اسلام کو پھیلاؤ, السلام علیکم کہو, ایک دوسرے کو سلام کرو, ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ اور مسکرا کے سلام کرو. یورپ والے, امریکہ اور جتنے بھی یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, جس طرح وہ دن مناتے ہیں نا, مختلف دن, انہوں نے ایک دن منایا ہوا ہے سال میں, اسمائلنگ ڈے. اس دن وہ پیغام عام کرتے ہیں کہ جب بھی دو بندے آپس میں ملیں تو مسکرا کے ملیں. وہ تو سال میں پگلے ایک دفعہ دن مناتے ہیں. ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ جب بھی ملو السلام علیکم کہو اور مسکرا کے ملو. اگر آپ دو بندے جا رہے ہیں, درمیان میں کوئی چیز آ گئی, آپ یوں پھٹ گئے, آگے جا کے دوبارہ ملے, حضور نے فرمایا دوبارہ سلام کہو. اتنی دیر کے بعد بھی دوبارہ سلام کہو, کیونکہ سلام کرنے سے بندے کو نفسیاتی طور پر ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. اس کے یہ جو ماتھے پر لکیریں بن جاتی ہیں,
یہ ڈپریشن کی نشانی ہے، یہ کمزوری اور مایوسی کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ تمام اپنے معاملات سپرد کر دے، اس کے چہرے پر شادابی رہتی ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سلام کیا کرو، جا کے سلام عرض کیا، نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا، اور آگے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا جس نے تجھے ہماری بارگاہ میں بھیجا، بتاؤ اس نے میں محمد کے بارے میں کیا کیا بتایا؟ گویا یوں سمجھ لو حضور خود فرما رہے ہیں کہ جس نے تجھے میری بارگاہ میں بھیجا اس نے میں محمد کی نعتیں پڑھی، بتاؤ کیسے پڑھی تھی؟ ہم بھی یہی نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نعت شریف پڑھتے وقت ادب اور احترام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ وقت کہاں سے آئے جب اعظم چشتی صاحب داتا صاحب کے عرس پر نعت شریف پڑھا کرتے تھے، زبان سے نعت پڑھتے تھے، آنکھیں برستی رہتی تھی۔ باادب ہو کر نعت پڑھنی چاہیے، اور کلام بھی ایسا پڑھیں۔ آج کل کے شاعروں کو کیا پتا کہ مقام رسول کیا ہے؟ یہ پوچھو فیصل آباد کے شاعر حافظ ساحر لدھیانوی سے پوچھو، وہ نعت خواں تھے، یا اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ آپ سے پوچھا گیا حضور نعت لکھنا شاعر کے لیے کتنا بڑا کام ہے، تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خر فرماتے ہیں اللہ کی حمد کہنا شاعر کے لیے آسان ہے، نبی کی نعت لکھنا مشکل ہے۔ اور وہ کیسے؟ تلوار کی دھار اور یعنی بال کے اوپر چلنا ہے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو نعت جب بھی پڑھیں کسی بزرگ عالم دین کا لکھا ہوا کلام پڑھیں، ورنہ قافیہ اور ردیف کا جوڑنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو دوڑے مائیے کرنے والے جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن نعت شریف لکھنا، وہ مجھے یاد آ گیا، غالب کی نعت یاد آ گئی، حالانکہ وہ دنیا دار غزل کا شاعر ہے، لیکن جب اس پر حضور کا کرم ہوا تو وہ یوں کہنے لگا کہ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی۔ یہ غالب کہہ رہا ہے منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، عصمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو پوری کائنات سنور گئی۔ اور یہی غالب دوبارہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اور نعت پڑھنی ہو تو امیر خسرو سے پوچھو، جنہوں نے یوں کہا آفا کہا گردیدہ ام مہرے بتا برزیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو سبحان اللہ نعت لکھنے کا وہ انداز اختیار فرمایا کہ آج تک ان تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب، انہوں نے وہ انداز اختیار کیا کہ آج تک ان تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو علماء سمجھ آئے یا نہ آئے، الفاظ مشکل ہوتے ہیں، الفاظ بے شک مشکل ہیں، لیکن آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ یہ حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اتنا تو پتا ہے نا آپ کو۔ تو حضور کی نعت سمجھ کر اس کو داد دیجئے تاکہ نعت خانوں کو حوصلہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا اور بزرگان دین کا لکھا ہوا کلام پڑھیں تاکہ لوگوں تک حضور کا صحیح پیغام پہنچ سکے۔ تو حضور نے فرمایا، اس نے کیا کیا کہا؟ حضور انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا، سرکار نے فرمایا اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اونٹ بحفاظت تیرے گھر پہنچا دوں گا، میرے اس صحابی نے اپنے وعدے پر عمل کر دیا ہے، تیرے اونٹ بحفاظت تیرے گھر پہنچ چکے۔ اللہ ہمیں بھی امانتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور کا یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، ویسے تو سارا سال حضور کی خوشیاں مناتے رہتے ہیں، کیوں کہ یہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور ہمارے لڈن شہر میں، یہاں کرم پور میں بھی کئی دوستوں نے، یہ میرا ذاتی یہ مشاہدہ ہے
میرا ذاتی تجربہ ہے جناب جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس کسی نے بھی بے اولاد بندے نے میلاد شریف میں منت مانی اور حضور کے میلاد شریف کی منت مان کر دعا منگوائی، اللہ پاک نے اس کی گھر کی گود ہری فرما دی۔ بیسیوں بچے، ماشاءاللہ سینکڑوں بچے جو حضور کے میلاد شریف کی برکت سے، ویسے تو اللہ پاک سب کو دینے والا ہے، لیکن ہمیں تو مزہ آتا ہے یہ جو اولاد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی رہے گا۔ کیوں؟ حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہیں، آپ فرماتے ایک دفعہ ہم حضور کی ساتھ مکہ شریف سے باہر چلے گئے، تو راستے میں آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی پتھر آیا یا کوئی مٹی کا ڈھیلا نظر آیا یا کوئی پہاڑ جس کے قریب سے حضور گزرتے گئے، اس نے زبان حال سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور یار وہ پہاڑ بے جان ہو کر، وہ پتھر بے جان ہو کر انہیں شعور ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ رسول پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، تم تو سانس لیتے ہوئے انسان ہو، تم کیوں پیچھے رہ جاؤ، تم کیوں محروم رہو؟ لہذا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہم وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور بازار میں جائیں، سفر میں ہو، گھر میں ہو، درود و سلام آپ کی زبان پر جاری و ساری رہے گا تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی آپ کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ رزق کے بارے میں حالانکہ کتنی مہنگائی ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور اب بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، اتنی مہنگائی کے باوجود کیا حضور کا میلاد کم ہو گیا ہے؟ یہ فرق ہے حلال میں اور حرام میں۔ اور علماء یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ کتیا بھی تو بچے دیتی ہے اور بکری بھی بچے جنتی ہے، بکری کے بچے روزانہ ذبح ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، بتائیے بکریوں کی نسل ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ اور کتے کو کون کھاتا ہے؟ وہ تو حرام ہے، نجس ہے۔ لیکن کتوں سے زیادہ اللہ پاک نے بکریوں میں، بھیڑوں میں برکت اس لیے رکھی ہے کہ یہ حلال ہے۔ تو پھر حلال میں اللہ نے زیادہ برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حرام میں کہاں برکت ہے؟ حلال میں برکت ہے۔ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر جو آپ کا ذمیہ کام ہے آپ اس کو کرتے جائیں، اللہ پاک آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا جائے۔ اور کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیا کریں، خدا کا نام لیں۔ وہ وقت یاد کریں جب ہمارے بزرگوں، ہمارے دادا جان، پردادا جان کے پاس فقط 2 جوڑے ہوا کرتے تھے کپڑوں کے، ایک شادی بیاہ کے لیے، سفر کے لیے، اور ایک گھر میں پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو آپ اپنے ٹرنک کو تو کھول کر دیکھو، گرمیوں کے سوٹ آپ کے علیحدہ ہیں، سردیوں کے علیحدہ ہیں، اور پھر بھی اللہ کا شکر، پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں۔ سنیے، ایک اللہ کا ولی اپنی ولایت سے بندے کے اندر کثافت ختم ہو جاتی ہے اور لطافت آ جاتی ہے۔ لطافت کس شے کا نام ہے؟ کہ کثافت، وہ گاڑا پن، وہ غلاظت ختم ہو جاتی ہے، بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ایک ولی پرواز کرتے کرتے دریا یا سمندر کے اوپر چلا گیا۔ جب دریا یا سمندر کے اوپر پرواز کرتے ہوئے گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ فوراً ذہن میں خیال آیا، واہ میرے مولا، بارش کی ضرورت تو ہے ویرانوں کو، جہاں پر خشکی ہے، زمین کے وہ خشک ٹکڑے جہاں یعنی وہ سبزہ نہیں ہے۔ بارش کی ضرورت تو اس جگہ کو تھی، بھلا دریا کو پانی کی کیا ضرورت؟ دریا یا سمندر کو تیری بارش کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر برسانے کی بجائے یہاں برس رہی ہے۔ بس یہ خیال آنے کی دیر تھی، توجہ رکھنا، یہ خیال آنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے وہ نعمت واپس لے لی اور وہ زمین پر دھڑام گر گیا، زخمی ہو گیا۔ فوراً اپنے آپ کو، ابھی تو میں بلند مقام پر تھا، مقام ولایت پر تھا،
میں ہوا میں اڑ رہا تھا اور ابھی آن کی آن میں وہ نعمت مجھ سے واپس لے لی گئی اور میں ذلیل و خوار ہو کر زمین پر گر پڑا. تو غیب سے آواز آئی. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. غیب سے آواز آئی. اللہ سے عاشقی کے دعوے اللہ کے ساتھ کرتے ہو اور اسی کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہو. میرا لگتا کیا ہے تمہیں؟ ہو میرا ولی اور پھر میرے فیصلوں پر اعتراض کرے. تجھ سے یہ نعمت واپس لے لی گئی. فوراً اٹھے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. یا اللہ تیری حکمت تو ہی بہتر جانتا ہے, میں تو فقط آیا ہوں تجھے ماننے کے لیے, تجھے ماننے کے لیے اور تیری بات ماننے کے لیے آیا ہوں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی بارگاہ جس طرح بھی حالات ہوں, اگر اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی نہ گھبراؤ, نہ پریشان ہو, اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھو. اگر آج بکری اچھی نہیں ہوئی نہ گھبراؤ, لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرو یار آج میرے پاس گاہک نہیں ہے, نہ ایسا نہ کہو, بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں چپ کے عرض کرو, میرے مولا مجھے بچوں والا کیا ہے تو ان کا رزق بھی عطا فرما. تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے, اتنا رحیم و کریم ہے کہ غیب سے ایسا رزق کا انتظام فرماتا ہے بندے کو سمجھ نہیں ہوتی. اور اس کا ایک وظیفہ بھی سن لیجیے, جب بھی آپ اپنے گھروں میں جائیں, آپ اپنے دونوں قدم جب گھر کے اندر دروازے کے اندر رکھ لیں, دروازے کے اندر چلے جائیں, اپنے گھر کے اندر چلے جائیں, تو علماء فرماتے ہیں یہ وظیفہ مکمل یاد کر لیں. ہر دفعہ قل شریف پڑھ کر آگے گھر میں جایا کرو, تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ لگے ہیں. یہ آپ پکا وظیفہ کر لیں, جب بھی گھر کے اندر جائیں یہ پڑھ کر آگے جائیں, دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میری انہی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جو میرے چند یہ دل کا ایک پیغام تھا, یہ ایک درد دل میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ سے داد کے طالب نہیں ہے, آپ سے محبت اور نیکی کے طالب ہے. نیکی کرتے جاؤ اور نیکی کو پھیلاتے جاؤ. لوگوں سے صلہ نہ مانگو, لوگ دے ہی کیا سکتے ہیں. جب آپ لوگوں سے صلہ مانگنے کے لیے نیکی کریں گے تو وہ تو نیکی ہے ہی نہیں, اسے نیکی نہیں کہیں گے. نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جائے, اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کی جائے, اصل میں اسے نیکی کہتے ہیں. اور حالات آپ یہ نہ تصور کریں, آپ بھی اس وقت بھی اللہ کے ولی اس میں مجمع میں موجود ہیں. جو اس وقت بندہ زیادہ عاجزی کر رہا ہے اپنے دل کے ساتھ آپ پوچھ سکتے ہیں, جو اس وقت زیادہ عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہے وہ حضور کے زیادہ قریب پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. جس میں غرور ہے, تکبر ہے, اکڑ ہے, وہ یہاں سے خالی جائے گا. اور جو محبت کے ساتھ بیٹھا ہے, چاہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولایت کے لیے ہم نے جو معیار بنا رکھے وہ غلط بنا رکھے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر وقت نہانے دھونے سے بندہ ولی بن جاتا تو دریا کی مچھلیاں ولی ہوتی. اگر ہوا میں اڑنے سے کوئی بندہ ولی بن جاتا تو یہ مچھر اور مکھیاں ہم سے بڑے ولی ہوتے. تو ولی ولایت کا یہ معیار ہرگز نہیں ہے, بلکہ ولی اسے کہتے ہیں جو ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین کے خلیفہ, آخری خلیفہ, جن سے آگے سلسلہ چشتیہ نظامیہ چلا. میں بھی سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت ہوں. یہ بابا چشتی صاحب بھی اسی سلسلے کے بزرگ ہیں, چشتیہ نظامیہ. اور دوسرا سلسلہ چشتیہ صابریہ, یہ بابا صاحب سے آگے ولایت کے سلسلے چلیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. کتنے بادشاہوں کا؟ اور کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے. حتیٰ کہ ایک بادشاہ نے کہا حضور آپ ہمارے پاس اگر نہیں آتے تو چلو ہمیں آنے دیں. افرفر نہیں, نہ میں تمہارے پاس جاتا ہوں نہ تمہیں میرے پاس آنے کی اجازت ہے. کیوں؟
جب تم آؤ گے تو میرے درویش کہاں جائیں گے؟ یہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں غریب فقیر لوگ، یہ کہاں جائیں گے؟ لہٰذا تم اپنے محل میں رہ کر مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کرتے جاؤ، نظام تم پر راضی رہے گا، تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا۔ کسی نے بادشاہ کو پیغام دیا، جناب خواجہ نظام الدین اولیاء یہ بناوٹی پیر ہیں، اوپر اوپر سے پیری فقیری کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اندر سے خالی ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کو کیا ہو گیا؟ اور جناب ان کے دسترخوان پر بٹیرے اور تتر کا گوشت ملتا ہے، وہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنے درویشوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ بھلا درویش بھی ایسا کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، حتیٰ کہ ان کے جو لنگر خانے میں استبل میں گھوڑے بندھے جاتے ہیں، ان گھوڑوں کی جو بیخیں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں، جہاں پہ رسی سے گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے وہ بھی سونے کے وکیل۔ ہاں جی، بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اس نے وزیر کو بھیجا، جناب آپ درویش ہو کر اتنی فضول خرچی، اور لوگوں کو سونے کے گوبر نہیں ملتے بڑی مشکل سے، آپ نے گھوڑوں کے تھانوں میں وہ قلعے کے طور پر گاڑ رکھے۔ فرمایا ہاں میں نے جان بوجھ کر سونے کو گاڑا ہے، تو زمین میں گاڑا ہے، دل میں نہیں گاڑا۔ تم سونے کو دل میں رکھتے ہو، میں نے اپنے گھوڑوں کے قدموں میں رکھا ہے سونے کو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نظام کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور رہ گئی بات میرے دسترخوان پر مختلف کھانوں کی، تو میں اپنے نفس کو پہلے کچھ راضی کرتا ہوں، کیونکہ بعد میں ساری رات میں نے اسے کام لینا ہوتا ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا کھلا کر پھر ساری رات نظام ہوتا ہے اور مسلح ہوتا ہے۔ ایسے نہیں میں اس کو کھلاتا، پہلے اس کو خوش کرتا ہوں، پھر یہ مجھ پہ راضی ہو کر میرے ساتھ ساری رات عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور جتنی باتیں عرض کی ہیں انہیں یاد رکھیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔